السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور خصوصاً ملک کے اندر جگہ جگہ بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں تمام مسلمانوں سے گزارش اس بات کی جاتی ہے کہ آپ حضرات خوف اور ہراس کا شکار نہ ہوں، کیونکہ آدمی جب خوف کھاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو اس کا امیونٹی پاور جو ہے کم ہونے لگتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں اٹیک کرتی۔ مومن کا سب سے پہلا کام اللہ کی ذات پر ایمان۔ ہمارے یہاں تقدیر پر ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم نے ایمان مفصل میں اس بات کا اعتراف کیا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان ہے تقدیر پر، اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، اللہ اس کے مالک ہیں، وہی تقدیر کے بنانے والے ہیں۔ اچھا بھی ہوگا تو انہی کے حکم سے، اور برا ہوگا بھی تو انہی کے حکم سے۔ اس لیے مسلمان موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور خوف دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بزدلی اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ خوف سے، بزدلی سے، کم ہمتی اور پست ہمتی سے اپنے کو بچاتے ہوئے آپ کا کام ہے ہمت سے رہنا ہے، اور اڑوس پڑوس میں، گھر میں کوئی بھی متاثر ہو جائے، آپ انسانیت کے رشتے کے ناطے ان کی مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے، احتیاط کے ساتھ، پورے احتیاط کو اپناتے ہوئے خدمت بھی کرنا۔ اللہ کو جب ادا پسند آتی ہے، کسی بیمار کی آپ عیادت کرتے ہیں اور اس کی دل جوئی کرتے ہیں، تو اللہ پاک کو ادا پسند آتی ہے، تو آپ کی عمروں میں برکت ہو جاتی، کیونکہ حدیث میں ہے، اگر آدمی جو ہے عمر میں برکت چاہتا ہے تو رشتہ داریوں کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والوں کی عمروں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا اچھی طرح یقین رکھنا، ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، کہ موت جب آتی ہے تو اپنی جگہ آتی ہے، پر اس سے پہلے مسلمان موت سے ہرگز نہیں گھبراتا، بلکہ مسلمان اور حضرات صحابہ کرام کی تاریخ سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، وہ تلواروں کے سایوں میں اور تیروں کی برسات میں اور بموں کے جو ہے ڈالے جانے میں بھی پوری ہمت کے ساتھ ٹھہرتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بچانے والا ہے، وہ حیات دے گا تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں ہے۔ ایسی یقین کی کیفیت کے ساتھ ہم کو یہاں زندگی گزارنا ہے۔ اس کے لیے اس کووڈ کے مرض سے، ایک کرونا وبا سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو وہ جو تدابیر بتائی جا رہی پہلے نمبر پر، وہ پورے تدابیر کو اپنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیے۔ یہ طے ہے کہ جو لوگ اللہ سے رو رہے ہیں، اللہ کی سامنے عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، تاخراتیں چل رہی ہیں، رمضان کی قیمتی راتوں میں اللہ کے سامنے نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ذکر کیجئے۔ کچھ ذکر و اذکار ایسے ہیں، انشاءاللہ بیماری دور بھاگے گی۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیے، اور 13 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ پڑھیے، اور اپنے جسم پر پھونک لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکتی جب تک کہ موت مقدر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی کا استعمال کرو۔ وٹامن ڈی کا استعمال یعنی مچھلی ہے، اور انڈوں کا استعمال ہے، اور مچھلی کے تیل کی گولیاں ہیں، اومیگا 3 ہے، یہ چیزیں آپ جو ہے استعمال کیجئے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو باہر کی ہیں آپ اس سے جو ہے پرہیز کیجئے، تاکہ وہ زہریلے اثرات اس کے اندر جو ہے سرایت کر جائیں تو پھر وہاں سے جو ہے بیماری پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص آپ کو اہتمام کرنا ہے، جیسے ہی کوئی تکلیف آ جائے 2 رکعت نماز پڑھیے آپ صلاۃ الحاجت کی عنوان سے، اپنے لیے بیماری ہو یا بچوں کے لیے ہو یا ایسے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا ہو، سب سے پہلے اللہ سے مانگیے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی بیماری کے لیے دواخانوں کا رخ مت کیجیے۔ دواخانے جو کسی زمانے میں شفا خانے تھے آج مردہ خانوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ حساس اس مسئلے کو لیجئے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور آنسو کے چند خطرے آپ اللہ کے سامنے ٹپکائیے۔ آپ کے یہ آنسو کے جو ہے خطرات ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جو ہے شامل حال رہے گی۔ اس لیے خوف کے اور ہراس کے ماحول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کسی حال میں ڈرنا نہیں ہے، اور خصوصاً رمضان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطار کے موقع پر دعائیں کیجیے اور یاد رکھو 2 ہتھیار کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک سب سے پہلی ہتھیار دعا ہے، دعا اللہ سے مانگنا، بیماری کے وباؤں سے اللہ سے درخواست کرنا، اللہ سے عمر میں برکت کی دعا مانگنا، اور دوسرا قیمتی شفا ہمارے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو روزانہ پڑھتا ہے اس کو شفا کا ایسا شاندار نسخہ ملتا ہے، وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ابھی ایک کرونا کے مریض جناب سمیع اللہ خان صاحب کا انٹرویو آیا، وہ خود حافظ قرآن تھے، کرونا کے مرض میں مبتلا ہوئے، انہوں حافظ قرآن تھے، قرآن پڑھا نہیں جا رہا تھا تو انہوں نے فون سے قرآن سننا شروع کیا۔ 4 دن تک پریشان تھے، 5ویں دن جب اللہ کے کلام کی آیات کانوں سے دل تک ٹکرا گئی، فوراً ان کے اندر صحت اور تندرستی ایسی شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس دوران پورے قرآن پاک کے سن کے علاج کیا۔ انہوں نے کہا گولیوں کا اثر تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کے کلام کی شفا کے اثرات ایسے تیزی کے ساتھ آئے۔ اس لیے مسلمانوں نے آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج اس وبا کے ہم جو ہے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے اس بات کی، پہلی چیز تو خوف و ہراس میں مبتلا مت ہوئیے، اور اتنا بھی آپ احتیاط مت کیجئے، اور اس قدر احتیاط کو آپ درجہ مت دیجئے کہ وہ خود مسبب الاسباب ہے، سبب ہے، لیکن حقیقی مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے کرنے دھرنے والی۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیجئے، جتنا ذکر کریں گے اتنی روحانی طاقت کے ساتھ امیونٹی پاور آپ کا مضبوط ہوگا، اور جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ بیماریاں آپ سے ڈر کر بھاگیں گے۔ آپ کو بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو، ساری انسانیت کو اور تمام عالم اسلام کو خصوصاً اور برادران وطن پورے ہندوستان کو عموماً اللہ بیماریوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔